حضرات محترم، اج دے اس پر نور ماحول اور بابرکت نشست کے اندر قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کریم نے اس عظیم سرمایہ کے متعلق ہمیں حکم فرمایا کہ جو ہمارا مستقبل ہے، وہ عظیم سرمایہ، وہ ہماری انویسٹمنٹ، جو ہماری جمع پونجی ہے، جو ہماری امت کے لیے امید ہے، وہ ہم سب کی وہ اولادیں ہیں جو اللہ رب العزت بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے اور ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تربیت فراہم کی جائے۔ اولاد کی تربیت ایک ایسا اہم عنوان ہے کہ جس میں ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اور ہماری قوم کا مستقبل، یہ ہمارا اور ہماری قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور ان کو اگر صحیح طریقے سے تربیت فراہم نہ ہو اور اخلاق خراب ہو جائیں تو پھر وہی قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو۔ وہ خیانت کیا ہوگی کہ جو امانتیں اللہ رب العزت نے تمہارے سپرد کی ہیں، ان میں خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو اگر ان امانتوں کو ضائع کرو گے تو یہ ناقابل تلافی جرم بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا۔ اس میں مفسرین کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی روشنی میں یہ لکھا کہ یہاں امانات سے مراد دیگر چیزیں بھی ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں امانات سے مراد بندوں کی وہ اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ بطور امانت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی صحیح تربیت کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں قوا انفسکم واہلیکم، اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علموہم وادبوہم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرو۔ اگر تم ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کر دی اور ان کو آخرت کی فکر دلا دی اور ان کو صحیح پیمانے پر استوار کر لیا تو تم نے ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مروا بطاعت اللہ وعلموہم الخیر۔ انہیں اللہ رب العزت کی اطاعت کا حکم دو اور انہیں نیکی اور خیر کی تلقین کرو، یہ ان کو بچانے کا مطلب ہے۔ اور یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کہ ہم میں سے تقریباً ہر بندے کو یاد ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلہم راعٍ وکلہم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سائل کل عبد ما استرعہ احفظہ عن ضیعہ، کہ اللہ ہر اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے کہ کیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا اور اس کو رائے گاہ جانے دیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا پورا نام حضرت محمد بن محمد غزالی ہے، یعنی اپنا نام بھی محمد ہے، باپ کا نام بھی محمد ہے، دادا کا نام بھی محمد ہے، اور جو اس امت کا ایک عظیم سرمایہ تھے اور جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی جن سے آج تک امت مسلمہ سیکھ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کے ہاتھ میں اللہ رب العزت کی امانت ہوتا ہے
کہ وہ اس امانت کا خیال رکھیں، اس میں خیانت نہ کریں اور اس کو بگاڑنے کا باعث نہ بنیں۔ حضور غریب نواز گزشتہ ہفتے میں ایک دن آپ نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا اور بڑی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پنیری ہوتی ہے اور مختلف درختوں کا پھول نکلتا ہے، جب اس کا پھول نکل رہا ہوتا ہے، جب پنیری لگائی جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو گرمی میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کے لیے خاص ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، ایک قسم کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، پھر وہ پنیری پکتی ہے، پھر شجر سایہ دار بن سکتی ہے، پھر اس کے اوپر پھول لگ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ چھوٹی سی پنیری ہو اور اس کا خیال نہ رکھا جائے، اگر اس کو پروٹیکشن مہیا نہ کی جائے، اگر اس کو گرمی سردی سے نہ بچایا جائے تو پھر وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اور کبھی بھی وہ درخت نہیں بن سکتی۔ یہی مثال ہے اولاد کی کہ جب اولاد اللہ رب العزت کسی کو عطا کرے تو وہ اس کے ابتدائی عرصے کے اندر ماں باپ اس پنیری کا تحفظ کرے اور اس کو صحیح ماحول مہیا کرے اور اسے ہر قسم کے غلط آلات سے بچائیں، غلط صحبت سے ان کو دور رکھیں اور ان کے اوپر چھائے رہیں، اپنے پروں کو ان کے اوپر ڈالیں تاکہ جب وہ پنیری صحیح طریقے سے بڑی ہو جائے پھر وہ ہر قسم کی سختی اور طوفان سہنے کے لیے تیار ہو جائے گی، پھر اس پہ موسم کی سختی کوئی اثر نہیں کرے گی اگر اس کو ابتدا میں صحیح تربیت میسر آ جائے۔ یہی حالت اولاد کی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی تلقین فرمائی۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اولاد منحرف ہو جاتی ہے اور اپنے رستے سے بھٹک جاتی ہے؟ علماء کرام نے بہت سے اسباب لکھے ہیں۔ بہت اولادیں ایسی ہیں کہ جن کو بچپن میں صحیح تربیت نہیں ملتی، نشے کے عادی بن جاتے ہیں، انہیں چوری کی لت پڑ جاتی ہے، وہ زبان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سگریٹ نوشی کی طرف چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ان کا معمول بن جاتا ہے، پھر وہ اولادیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ ماں باپ کے لیے رسوائی اور ان کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس میں سے ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا اولاد عطا فرمائے تو پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے، تیسرا حق اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے رشتہ ازدواج میں منسلک کرے۔ جس بندے نے یہ تینوں ذمہ داریاں ادا کر لیں تو اس نے گویا اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر لیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اچھی تربیت بھی کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اختیار زوج الصالح، اختیار زوج الصالحات، اس کے لیے اچھے خامند کا یا اچھی بیوی کا اہتمام کرے اور اس میں دنیا کو نہ دیکھے اور اس میں رشتہ داری کے اندر ایسے لالچ میں نہ پڑ جائے کہ زیادہ پیسہ مجھے مل جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس ایسے لوگ رشتہ لے کر آ جائیں جن کے دین اور اخلاق کے بارے میں تم مطمئن ہو، اس کا دین اچھا ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے، تو وہاں پہ رشتے طے کر لو، دین کو ترجیح دو، اخلاق کو ترجیح دو۔ اذا اتاکم من تردون دینا وخلقہ وزوجہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا، تمہارے خاندان بد اخلاقی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ اس رشتے سے جو اولادیں جنم لیں گی انہیں ایسے ماں باپ میسر آئیں گے جہاں دین کو نہیں دیکھا گیا، جہاں اخلاق کو نہیں دیکھا گیا، جہاں پیسے کو ترجیح نہیں دی گئی، جہاں اخلاق کو نہیں دیکھا گیا، جہاں پیسے کو ترجیح دی گئی، تو وہاں پر وہ اخلاق باختگی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح بچوں کی تعلیم تربیت کو بالغ ہونے تک مؤخر کر دینا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ آج ہمیں چند نام نہاد اسکالر یہ بتاتے ہیں براڈ بیس لرننگ دی جائے، اور براڈ بیس لرننگ سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں ایک بچے کے بالغ ہونے تک اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، جب وہ باشعور اور بالغ ہو جائے تو جو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے اسے ریلیجن کا انتخاب کرے، یعنی جو کرنا چاہے اس ریلیجن کا انتخاب کرے اور اس پر کسی طرح کا زور نہ دیا جائے۔ آج پاکستان میں بھی یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں
براڈ بیس لرننگ ہونی چاہیے، اور بچوں کو ریلیجن سکھانا اور ان کو مذہبی تعلیم دینا یہ بچوں کے حقوق کے منافی ہے۔ اس طرح کی چند باتیں NGOز پاکستان میں کر رہی ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتی و حب تلاوت القرآن۔ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تربیت بچپن کے اندر دینا تمہارا کام ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا، جب تمہارا بچہ تمہاری گود میں کھیل رہا ہو، تمہاری انگلی پکڑ کر چلتا ہو، جب توتلی زبان سے بولتا ہو، تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچپن میں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائے۔ اس کو اپنے نبی کی محبت سکھائے، اہل بیت اطہار کی محبت سکھائے، اور قرآن کی تلاوت سکھائے۔ اسلام تو ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، اور ہم براڈ بیس لرننگ کی اگر بات پاکستان میں کرنا شروع کر دیں تو اس سے زیادہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تعلیم اولاد القرآن اصل من اصول الاسلام، کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینا یہ اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی علم ذکر کا ماحول میسر کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو اکیلے نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں لے کر آتے تھے۔ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بٹھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک کو ان کی والدہ 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اور عرض کیا، ھذا خدمہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا خادم لے کر آئی ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ ایک اور صحابی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ سے پانی کی فہار میرے چہرے پر ڈالی تھی۔ مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ مجھے وہ برکتیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی تھی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سیرت کی کتابوں میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ملتی ہیں، کہ بچوں کو بڑوں کی صحبت میں بٹھایا جائے، بزرگان دین کی خدمت میں لایا جائے، اور بچپن سے ہی ان کے لیے اسلامی تعلیم و تربیت دینے کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا میرے والد نے شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن مجھے تلقین فرمایا اور مجھے پورا قرآن پڑھایا، اور جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا پھر مجھے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل عطا فرمائی۔ فرمایا، میری یہ مسند سنبھال کے رکھنا، اس میں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40,000 احادیث کو جمع کر دیا۔ تو وہ بچہ جسے بچپن میں قرآن پڑھایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا تحفہ دیا گیا، بڑا ہو کہ وہ امام وقت بنا، اپنے وقت کا عظیم فقیہ بنا۔ تو جب بچوں کو بچپن میں یہ دینی ماحول مہیا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر یہ مہربانی فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سوائق میں لکھا ہے، 7 سال کی عمر قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھ کر سیکھنا شروع کر دی۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف چلے گئے، اور مکہ مکرمہ میں 12 سال کی عمر میں حرم مدینہ کے اندر نماز تراویح کی امامت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ تاریخ میں ان کا ایک ایسا مقام ہے جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح آخر میں یہ عرض ہے کہ من اعظم الاسباب، کے بچوں کو انحراف سے بچانے کے لیے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ایک عظیم سبب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی اور ماں باپ بچوں کے سامنے آپس میں جھگڑا نہ کریں، آپس میں اختلافات سے گریز کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے بچپن میں اپنے ماں باپ کو آپس میں
ابیوز کرتے ہوئے اور غلط زبان کا استعمال کرتے ہوئے اور گالی گلوچ کرتے ہوئے سنیں، جھگڑا کرتے ہوئے سنیں، تو پھر ان کی سیرت پر ایسی تلخ یادیں نقش ہو جائیں جو ساری زندگی اسے اپنے سینے سے اور اپنے حافظے سے کھرچ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے والد اپنا رول ماڈل پیش کرے، ایک اچھا نمونہ پیش کرے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کل میں کسی نچلے درجے پہ تھا اور آج اللہ نے جنت میں میرا مقام بلند کر دیا اور میرے اوپر بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ جنت میں اس کے درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ان الرجل یرفع درجاتہ عند اللہ فی الجنہ، کہ جنت میں اس کے درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ پوچھتا ہے یا اللہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، اب میرا درجہ کیسے بلند ہوگا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، کہ یہ تیرے بچے نے زمین کے اوپر آج ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے استغفار کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اس بچے کے ہاتھ زمین پہ اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ تو وہ بچے جن کے ماں باپ قرآن یاد کروا کے جائیں اور اللہ کے ذکر کی تلقین کر کے جائیں، جب تک وہ خیر کے اعمال کرتے رہتے ہیں ان کے والدین کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور ان کو اچھا بنانے کے لیے ایک تو انسان اپنا عمل پیش کرے اور دوسرا یہ کہ الدعاء للاولاد، اپنی اولاد کے لیے باپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست طلب دراز کرے، دعائیں مانگے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک دعا الوالد للوالد، باپ کی دعا جب وہ اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دعا ہمیں سکھائی کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں مانگا کرو، اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری ازواج اور ایسی اولادیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں متقین کی امامت کا شرف عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ رب العزت نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ اب جب تک وہ دعا نہ مانگی جائے کسی مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ تو یہ بھی ایک طریقہ بتایا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست طلب دراز کرے، دعائیں مانگے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسی داستانیں سنائیں کہ جس سے ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اہل بیت کی محبت پیدا ہو، صحابہ اور تابعین کی محبت پیدا ہو۔ گھر میں ماں باپ جو گفتگو کریں اپنی اولاد کے ساتھ تو اسلامی تاریخ اور اسلامی ہیروز کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتوں کو سورۃ لقمان میں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور انہیں نصیحت کی، اے میرے بیٹے اللہ سے شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے عقیدے پہ پیرا دے، سب سے پہلے اس کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے، کیونکہ آج کل بدعقیدگی کا طوفان ہے۔ بیٹے کے اوپر نظر رکھے وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کے عقیدے کی حفاظت کی کوشش کرے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے اختصار کے ساتھ ماں باپ کی جو ذمہ داریاں
بنتی ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اس موضوع پر چند گزارشات پیش کی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔